بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن شکل ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، علمنی، مجھے سکھائیے، تعوذاً، اللہ کی پناہ مانگنا، اتعوذ بہ، کہ میں ان الفاظ کے ذریعے دعا کیا کروں اور اللہ کی پناہ مانگا کروں۔ فأخذ بکفی، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، وقال قل، اور فرمایا کہو، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر سمعی، اپنی سماعت کے شر سے، ومن شر بصری، اور اپنی آنکھوں کی بینائی کے شر سے، ومن شر لسانی، اور اپنی زبان کے شر سے، ومن شر قلبی، اور اپنے دل کے شر سے، ومن شر منی، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے مادہ منویہ کے شر سے۔ اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک سوال ہے اس کا ذکر ہے۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے کہ جس دعا کے ذریعے میں اللہ کی پناہ مانگا کروں، ایسے کلمات مجھے سکھا۔ دیکھیں جو حدیث کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں فلاں سے بچ جاؤں، فلاں کے شر سے بچ جاؤں، فلاں کے شر سے بچ جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں ان صحابی کو جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ تم جو چیزیں تمہارے باہر ہیں ان کے شر سے بچنے کی فکر میں ہو، جو تمہارے اندر ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ کہ مجھے فلاں دشمن کا ڈر ہے، فلاں دشمن کا ڈر ہے، فلاں چیز کے شر کا ڈر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بڑی خوبصورت بات حضور نے ارشاد فرما دی اور ہمیں متوجہ کر دیا کہ تمہیں ان دشمنوں کا تو ڈر ہے جو تمہارے گھر کے باہر رہتے ہیں، جو تمہارے دیش کے باہر رہتے ہیں، تمہاری بستی کے باہر رہتے ہیں۔ وہ دشمن جو تمہارے اپنے گھر میں رہتے ہیں ان کی تو فکر کرو۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو ہاتھ اس لیے پکڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ہی خوبصورت ان کو نصیحت فرمانے والے تھے جو انہی کے متعلق تھی۔ تو فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور وقال، اور حضور نے فرمایا اس طرح دعا مانگا کرو۔ تو کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی سماعت کے شر سے۔ آپ دیکھیں وہ سوچ رہے تھے کہ مجھے کسی اور کے شر سے بچنا سکھائیں گے، لیکن کیا کہا کہ میں اپنی سماعت کے شر سے، کیونکہ کانوں سنا جو ہوتا ہے یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ کہ میرے بارے میں کسی نے وہ چیز کہہ دی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی، اب مجھے کسی نے بتا دیا کہ تمہارے بارے میں اس نے فلاں چیز کہی ہے، اور میں رد عمل پہ اتر آیا، اور جب میں نے رد عمل دکھایا تو اس نے تو تھوڑا گناہ کیا تھا، میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کرتا۔ تو یہ سماعت کا شر ہے، یہ سماعت کا شر ہے، یہ انسان کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ ان کو بھی آتا ہے
لیکن جب بھی ان کو غصہ آتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان تک کوئی بات پہنچتی ہے کہ تمہارے بارے میں فلاں بندے نے فلاں قسم کی بات کی ہے، تو وہ بجائے غضبناک ہونے کے اور غصہ نکالنے کے ہم یغفرون، وہ کیا کر دیتے ہیں؟ وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں۔ اور سماعت کا شر یہ ہے کہ پھر رد عمل دکھانا، اس کے اوپر پھر آپے سے باہر ہو جانا، پھر اس نے اگر ایک بات کی ہے تو میں آگے سے 1000 باتیں اسے سنا دوں، ہاں جی دست و گریباں، اس نے صرف بات کی ہے میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لوں، پھر یہ معاملہ اتنا آگے بڑھے گا کہ پھر یہ تھانے کچہری تک بات چلی جائے گی، اور پھر معاملہ جو ہے بعض دفعہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے کیا دعا سکھلائی؟ اپنی سماعت کے شر سے، یا اللہ میں اپنی سماعت کے شر سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ بَصَرِي، اور میں اپنی آنکھوں کے شر سے، بینائی کے شر سے۔ تو ظاہر ہے آنکھیں اگر غلط دیکھ رہی ہیں تو سزا تو پورے جسم کو ملے گی نا۔ آنکھیں اگر غلط دیکھ رہی ہیں، آنکھ اگر بہک گئی ہے اور اس کی وجہ سے پھر پورا جسم بہک جائے گا تو سزا تو پورے جسم کو ملے گی۔ تو اس لیے آنکھ کے شر سے، اللہ میں آنکھ کے شر سے بھی کیا کرتا ہوں؟ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو آنکھ بہک جائے اس کا مطلب یہ ہے جس کو نہیں دیکھنا اس کو دیکھ لیا، اور آنکھ کا بہکنا یہ بھی ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس طرح نہ ہو جس طرح کہ میں سمجھ رہا ہوں، میری آنکھ غلط بھی دیکھ سکتی ہے، تو اس لیے بدگمانی تک بھی آنکھ لے جاتی ہے، بدگمانی تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے، رمضان کا مہینہ اعتکاف فرما رہے، تو آپ کی ایک زوجہ کہ وہ ان کا جو گھر تھا اس کا دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھلتا تھا، دوسری گلی سے گزر کے وہ آئیں دروازے تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مسجد میں کوئی بات کی، اور اس کے بعد وہ جب رخصت ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد کی حد ہے دروازہ اس تک ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ اب جب چھوڑنے کے لیے آئے تو ایک صحابی، اب یہ رات کا وقت ہے، ایک صحابی آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاتون حضور کے پاس کھڑی ہے، تو وہ ادھر ہی رک گئے اور پیچھے مڑ کے جانے لگے شرما کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے آواز دی اور فرمایا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، یہ کیا ہے؟ میری بیوی ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بھلا میں آپ کے بارے میں سوچ سکتا ہوں کہ کوئی غیر محرم آپ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ہوگی؟ کیا میں سوچ سکتا ہوں کہ یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر محرم عورت ہے جو رات کو معاذ اللہ حضور سے ملنے کے لیے آئی ہے مسجد میں، کیا میں آپ کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ تو حضور کا جواب سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، جیسے خون نہیں گردش کرتا ایسے پورے جسم کے اندر گردش کرتا ہے۔ تو شیطان تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ڈال سکتا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اسی طرح ہو کہ کوئی غیر محرم ہو، اس لیے میں نے تمہیں بتایا کہ یہ میری کیا ہے؟ بیوی ہے۔ تو دیکھو آنکھ کا شر ہو گیا نا، مطلب یہ ہے کہ میری آنکھ دیکھ کے غلط بھی سوچ سکتا ہے میرا دماغ کہ نہیں یار یہ معاملہ اس طرح ہے، یہ معاملہ اس طرح ہے۔ ایک دفعہ میں فون سن رہا تھا، یہ باہر چھپڑ میں نا، وہ چھپڑ ہوتا تھا ادھر، تو میں فون سن رہا تھا تو کال میری لمبی ہو گئی، تو ہمارے محلے کا ایک لڑکا، تو وہ اس انداز سے اس نے مجھے چھیڑا، ہاں ہاں خیر ہے نا، اس طرح اس نے بولا۔ تو یہ کیا؟ یہ آنکھ کا شر ہے۔ ہاں جی ہاں جی مولانا صاحب خیر ہے نا، میں نے نا لاؤڈ سپیکر اونچی کر دیا، وہ بڑی باجی میری تھی، ان کی کال تھی، لاؤڈ سپیکر مجھے دیکھیں، یعنی اس کے آنکھ کے شر سے بچنے کے لیے اور اسے بچانے کے لیے میں نے لاؤڈ سپیکر کھلا کر دیا، آن کیا میں نے کہا دیکھو بڑی باجی کی کال ہے۔ تو یہ آنکھ کا شر ہے کہ دیکھنے والا یعنی وہ کیا کرے گا، آپ اس طرح نہیں ہے لیکن وہ آپ کو سمجھ سکتا ہے، یہ آنکھ کا شر ہے۔ تو اس لیے کہا کہ کیا کرو، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنی آنکھ کے شر سے، تو مجھے دوسرے کی آنکھ کے شر کی تو فکر ہے، لیکن جو میری آنکھ کا شر ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے
بہت دفعہ جو یہ بات میں نے بیان کی ہے کہ کانوں سنی جو بات ہوتی ہے وہ تو اکثر غلط ہوتی ہے یا اس میں کچھ اضافہ ہوگا، آنکھوں دیکھی بات بھی غلط ہو سکتی ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو، تو اس لیے اپنی آنکھ کو بھی شر سے بچانا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ لِسَانِ، آگے فرمایا زبان کے شر سے، یہ شر سب سے زیادہ خطرناک ہے زبان۔ وَمِن شَرِّ لِسَانِ، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنی زبان کے شر سے، کیونکہ زبان سے اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی زبان اقدس کو پکڑا اور پھر چھوڑا، پھر اشارہ فرمایا صحابہ کرام کو، فرمایا اس زبان کی وجہ سے انسان اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ معمولی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جملے کی وجہ سے وہ شخص اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے کہ جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ۔ اب کہتے ہیں زبان کے بول کا کیا ہے، تو میں مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، غیر محرم ہے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، بغیر ضرورت کے بات نہیں کر سکتے، تو ایک ہی جملہ بولا ہے نا، مجھے قبول ہے۔ مولوی صاحب نے کہا فلاں بنت فلاں کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ اتنے حق مہر میں کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو لڑکے نے کہا جی میں نے قبول کیا، تو زبان کا بول ہی بولا ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ کتنا قریبی رشتہ بن گیا، جس کو قرآن بھی کہہ رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ کتنا قربت کا رشتہ بیان کیا۔ یہ کیسے بن گیا؟ بھائی زبان سے ہی بنا ہے نا، بالکل غیر محرم تھے، دیکھ نہیں سکتے ایک دوسرے کو، ہاتھ نہیں لگا سکتے، پاس نہیں بیٹھ سکتے، بلا ضرورت کے گپ شپ نہیں لگا سکتے۔ اسلام نے حدود اتنی لگائی ہیں، لیکن ایک ہی جملہ بولا ہے، اس کا مطلب زبان کا بول بڑا قیمتی ہوتا ہے اور نا قیمتی بھی ہوتا ہے، ہاں جی، کہ دیکھو اسی زبان سے اتنا مضبوط رشتہ ہے جس کو قرآن پاک نے اتنی قربت کا رشتہ بیان کیا اور جس کے بارے میں بڑی مثالیں قرآن پاک نے دی ہیں، اور اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ سب سے پہلے مرد اور عورت کا جو پہلا رشتہ مارز وجود میں آیا وہ یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اما حوا کا یہ رشتہ بنا تھا نا، ماں باپ تو وہ بعد میں بنے ہیں۔ پہلا انسان، ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے کی بنیاد جہاں سے رکھی گئی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور ابتدا بھی یہاں سے اور انتہا کہاں پہ ہوگی؟ انتہا بھی اسی رشتے پہ ہوگی۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان جنتی مردوں کی شادیاں جو جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں ان سے کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ رشتہ بڑا قیمتی ہے، ابتدا بھی اسی رشتے سے اور انتہا جہاں ہو رہی ہے جنت کے اندر جانا ہے وہاں بھی اسی رشتے کے اوپر کیا ہوگی؟ انتہا ہوگی۔ تو یہ رشتہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ زبان کے بول سے ٹوٹتا ہے نا، جا تجھے طلاق ہے، جا تجھے طلاق، جا میں نے تجھے فارغ کیا، تو یہ زبان کا بول ہی ہے نا۔ کتنا بڑا شر ہے یہ، کتنا بڑا شر ہے یہ۔ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ 3-4 لفظ ہیں، لیکن یہ پتہ کتنے وزنی ہیں، کتنے وزنی ہیں۔ قرآن پڑھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، قرآن کہتا ہے یہ جو لفظ تم نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، زبان سے کہہ دیا اللہ کی اولاد ہے بھائی۔ تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ ارے پاگلو، تم تو کہہ رہے ہو یہ ایک جملہ ہے جو ہم نے بولا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، تمہیں پتہ ہے اگر اس جملے کا اثر میں اس کائنات پہ ظاہر کر دوں تو پتہ ہے کتنا سخت جملہ ہے، آسمان پھٹ جائے گا۔ تم تو کہہ رہے ہو ایک جملہ ہے، کیا ہو گیا اس سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جملہ اتنا بڑا ہے، اگر میں اس کے زہر کا اثر آسمانوں پہ ڈالوں آسمان پھٹ جائے۔
اگر اس کے زہر کا اثر میں پہاڑوں پہ ڈالوں، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں، اگر میں اس کا اثر زمین پہ ہونے دوں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ آپ اندازہ، حالانکہ ایک جملہ ہی ہے نا، تو پتہ چلا زبان کا شر کتنا برا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَمِن شَرِّ لِسَانِي، یہ دعا کیا کرو، یا اللہ میں اپنی زبان کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کہ میری زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے جس سے میری عاقبت خراب ہو جائے، میری آخرت برباد ہو جائے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ تو جس نے اس کو، حضور نے فرمایا، جس نے دو چیزوں کو قابو میں کر لیا اور مجھے ضمانت دے دی کہ میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ایک فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک جو تمہاری دو رانوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے، اس کو قابو کرنے کی گارنٹی تم دے دو، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو حضور سے بڑا ضامن کون ہے؟ ضمانت اسی نہیں دے سکتے، ہاں جی، کیونکہ یہ بہک جائیں گے۔ تو آگے یہ بھی آ رہا ہے وَمِن شَرِّ قَلْبِ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے دل کے شر سے۔ تو دل بگڑ گیا تو ظاہر ہے پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ سارا جسم، دل ہی کمانڈر ہے، دل ڈرائیور ہے، پورے جسم کو چلاتا ہے۔ اگر دل کے اندر بگاڑ آ گیا تو پھر پورا جسم بگڑ جائے گا، آنکھیں بگڑ جائیں گی، کان بگڑ جائیں گے، دماغ بگڑ جائے گا، ہاتھ بگڑ جائیں گے، پاؤں بگڑ جائیں گے۔ اس لیے یا اللہ میں اپنے دل کے شر سے بھی آپ کی کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ مَنِيِّ، یہ جو آخری لفظ ہے یہ دیکھیں، وَمِن شَرِّ مَنِيِّ، تو وہی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہمیں سمجھانے کے لیے کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں کرنا پڑی، کیسی کیسی عجیب مثالیں دینا پڑی۔ ہم ایسے گئے گزرے انسان ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے دیکھو اللہ کے رسول نے اب یہاں پہ کیا فرمایا ہے، یا اللہ، یعنی صحابی کو کہا کہ یہ دعا کرو، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو میری مادہ منویہ ہے، جو پانی کا نطفہ ہے میرا، اس کے شر سے۔ دیکھو کتنی باریک مثال بیان کی۔ کیا مطلب؟ کہ میں اپنی خواہش پہ قابو نہ پا سکوں، میں اپنی شہوت پہ قابو نہ پا سکوں، یا اللہ اس سے میں کیا کرتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا سورہ نور کے اندر، یعنی سورہ نور کے اندر، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ نوجوان بچے، وہ نوجوان بچیاں جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، حالات ان کے نہیں ہیں، معاش ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ مرد، وہ بیچارہ نوجوان، وہ جو نکاح نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ پاک دامن رہے، پاک دامن رہے، اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ اور وہ نوجوان جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے، میرا رب اس کی اتنی حیا کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے۔ دیکھو جوانی اسی طرح گزار دی، پاک دامنی کے ساتھ، اپنے آپ کو گناہ میں ملوث نہیں کیا، زنا میں ملوث نہیں کیا۔ یہ اتنی اللہ کے ہاں اس کا اتنی قدر و منزلت ہے کہ میرا رب قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اتنا پروٹوکول ملے گا۔ تو فرمایا یا یہ دعا کرو کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنی شہوت کے شر سے۔ کیا مطلب؟ کہ جب شہوت اور خواہش جو ہے یہ انسان کو مجبور کرتی ہے، پھر انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اور حضور نے بتا دیا، حضور نے نوجوانوں کو فرمایا، اے نوجوانوں نکاح کرو۔ اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو پھر بکثرت روزے رکھو، کیونکہ روزہ کیا کرتا ہے، وہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ روزوں کے ذریعے علاج بتایا۔ اے نوجوانوں، آج ہمارے کتنے ہی نوجوان بچے ایسے ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہو گئے، نکاح نہیں، بے راہ روی کا شکار ہو گئے، بے حیائی کا شکار ہو گئے، اور ماحول نے ایسا ان کو بگاڑا کہ وہ بے راہ رو ہو گئے، ہاں جی، اور اپنی خواہشات کے غلام بن گئے۔ کتنے ہمارے بچے 14 15 سال کے 18 سال کے ایسے ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ تو اس کا علاج حضور نے کیا بتایا؟
بکثرت روزے رکھو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اپنے جسم کے اندر ہیں، یہ میرا جسم میرا گھر ہے، میرے گھر کے اندر یہ مجھے نقصان پہنچانے والی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو میں ان کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤں، اور اللہ سے بھی دعا کروں کہ اللہ آپ ہی مجھے ان کے شر سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعضاء کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان اعضاء کے ذریعے ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔